الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. والعادیات ضبحا، دوڑنے والے ہانفتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، پھر ان کھوروں کی قسم جو تاپ ماک کر آگ نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر اس وقت غبار اڑانے والے ہیں، پھر وہ فوج میں گھس جانے والے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر مطلع ہے، یعنی وہ جانتا بھی ہے. اور وہ مال کی محبت میں البتہ بڑا سخت ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اٹھایا جائے گا جو قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، بے شک ان کا رب اس دن ان سے باخبر ہے. یہ سورہ عادیات ہے جو عامتاً نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. عادیات کہتے ہیں جانور اور گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو اس وقت وہ ہانپتے ہیں، تو ہانپنے والی جو قسم ہوتی ہے اس کو عادیات کہتے ہیں. اور عامتاً جانور جب بھی دوڑتا ہے تو وہ ہانپتے ہوئے دوڑتا ہے. اس صورت میں اس کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اس کو عادیات کہا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب گھوڑے کسی پر چھاپا مارتے ہیں یا کسی لشکر پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں چند چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہاں کے عزت والے لوگوں کو وہ ذلیل کر دیتے ہیں. ظاہری بات ہے جب لڑائی ہوگی، جنگیں ہوگی تو کوئی ایسا نہیں سوچے گا کہ عزت والا آدمی ہے اس کو چھوڑ دو. جو عزت والا ہے اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. اور جس آدمی نے زندگی پر جو کچھ کمایا ہے وہ سارا کا سارا وہ لوگ لوٹ کر کے لے جاتے ہیں تو ختم. تو اس میں قیامت کی ایک مشابہت نظر آتی ہے کہ جب قیامت کا دھماکہ ہوگا تو عزت والے ذلیل ہو جائیں گے. یعنی جو لوگ دنیا میں فخر کرتے ہیں کہ میں بڑا بادشاہ ہوں، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ذلیل ہو جائے گا. اسی طرح پوری زندگی کا جمع کیا ہوا خزانہ ایک ہی وقت میں چھوڑ کر کے اس کو چلے جانا ہے. تو یہ اس مناسبت سے اس کو عادیات کی ایک مشابہت سے اس کو عادیات کہا گیا. والعادیات ضبحا. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 قسمیں کھا رہے ہیں، اور 5 قسم کھانے کے بعد ایک انسان کی حالت کو بیان کیا جا رہا تھا کہ انسان کیسا ہے. اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر قسم کھا کر کے انسان کو ایک غیرت دلا رہے ہیں کہ تو کون ہے. والعادیات ضبحا، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہانف کر. فالمغیرات صبحا فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جن کے کھوڑ سے، یعنی جب گھوڑے پہاڑوں میں دوڑتے ہیں تو ان کے کھور جب پتھر سے ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، تو اس کی قسم کہ ان کے کھوڑ سے آگ نکلنے کی قسم.
فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت میں دشمن پر حملہ کرنے کی قسم، فأثرن بہ نقعا، پھر اس وقت جو غبار اڑتا ہے اس کی قسم، یعنی گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ایک غبار اڑتا ہے اس کی قسم، فوسطن بہ جمعا، پھر وہ ایک جمگھٹے میں لشکر میں وہ گھس جاتے ہیں اس کی قسم۔ یہ 5 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ آخر یہ 5 قسموں کی وجہ کیا؟ تو ایک وجہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ گھوڑے کی مثال دے کر کے اللہ رب العالمین انسان کو غیرت دلا رہے ہیں کہ گھوڑا چنے کھاتا ہے اپنے مالک کے ہاتھ سے، مالک اس کو کھلاتا ہے، تو گھوڑے میں اتنی اطاعت ہے کہ جب مالک کی آہٹ سنتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے سواری کے لیے۔ وہ انسان تو گھوڑے سے سبق سیکھ، وہ تیرے تابع ہیں، تو اپنے رب کا کتنا کھاتا ہے پھر بھی تجھے تیرے رب کی اطاعت کے بارے میں سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایک سبق ہے۔ اس بات کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری 3 چیزوں سے ہوتی ہے، 3 طریقے پر ناشکری کی جاتی ہے۔ پہلی ناشکری یہ ہے کہ جو نعمت دے اس کے علاوہ کی طرف اس کا اشارہ کرنا۔ پھر انہوں نے مثال لکھی، اولاد اللہ دیتے ہیں، اور پھر یوں کہیں کہ فلاں پیر اور ولی نے اولاد دی۔ شفا خدا دیتے ہیں، ذریعہ ڈاکٹر ہے، اس کی نسبت ڈاکٹر کی طرف کرنا کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے شفا دی۔ تو ایک یہ کہ جس نے نعمت دی اس کے علاوہ کی طرف اس کو لے جانا۔ اور نعمت کی ناشکری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے لیے استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے اس کے علاوہ میں استعمال کرنا۔ ٹوپی ہم نے لی ہے سر پر پہننے کے لیے، اس سے جھوٹے صاف کرنا نہیں ہو سکتا، غیرت کے خلاف ہے کہ آدمی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں نے نعمت اس کو ہدیہ دی تھی ٹوپی پہننے کے لیے اور اس سے جھوٹے صاف کر رہا ہے۔ تو ایک دنیاوی انسان بھی، آدمی میں جب غیرت ہو تو آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، ناشکری سے بچ جاتا ہے۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک عورت قاضی کے پاس پہنچی اور جا کر کے کہا کہ مجھے میرے شوہر کا مقدمہ میں دائر کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا کیا مقدمہ ہے؟ کہا کہ میرا شوہر مجھے 500 روپے نہیں دیتا مہر کی رقم، مجھے اس سے دلواؤ۔ قاضی نے کہا کہ آپ کے شوہر کو بلایا جائے گا۔ چنانچہ شوہر کو بلایا کہ تو اس کے 500 روپے دے دے مہر کے۔ کہا کہ میں نہیں مانتا، میں نے اس کو دے دیے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ عورت کہتی ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں ہے، میں 500 روپے باقی ہے، مجھے چاہیے ابھی۔ قاضی نے کہا وکیل کو گواہ کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ گواہ بلائے گئے، جو گواہ تھے نکاح کے وقت ہو سکتے ہیں ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد گواہوں سے پوچھا یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ 500 روپے دینے کے، اور تم کیا گواہی دیتے ہو؟ تو کہا کہ جب تک ہم عورت کا چہرہ نہیں دیکھ لیتے وہاں تک گواہی نہیں دے سکتے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ظاہری بات ہے نکاح ہوا اس وقت گواہ تھے، تو اب چہرے کے بغیر تو نہیں کہہ سکتے کہ اسی کی عورت ہے یا دوسرا نکاح کیا ہے۔ چہرہ دیکھے بغیر ہم گواہی نہیں دیں گے، ہمیں چاہیے کہ وہ پردے سے اپنا پردہ ہٹائے اپنے منہ سے، تب گواہی دیں گے کہ یہ حقیقت میں ہے۔ اسی تججب نے تھی عورت کہ میں پردہ کھولوں نہ کھولوں، کیا کروں؟ شوہر نے کہا 500 روپے میں اس کو دے دوں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی غیر مرد میری عورت کے چہرے کو دیکھے، 500 روپے مل جائیں گے تو اپنا چہرہ بند کر دے، نہیں دینے۔ عورت نے کہا کہ میں بھی میرے شوہر کی عزت کو گرانا نہیں چاہتی، میری بھی غیرت میں یہ مقدمہ واپس کھینچ لیتی ہوں، میں بھی اپنا چہرہ کسی غیر کو نہیں دکھا سکتی اور میرے شوہر کی عزت کو میں فنا نہیں کر سکتی، میں نے اس کو 500 روپے معاف کر دی۔
یہاں پہنچ کر بزرگ لوگ غیرت جب آتی ہے بندے پر تو غیرت پر آدمی اپنے گناہوں سے رک جاتا ہے، ناشکری سے رک جاتا ہے۔ غیرت کیا چیز ہے؟ تو دوسری چیز لکھی ہے کہ آدمی اپنی جس چیز کو جس کے لیے استعمال کرنے کو دیا ہے اس کے علاوہ میں استعمال کریں۔ اور تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ اپنے دینے والے کو بھول جاوے، یہ تیسری ناشکری۔ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو گھوڑا دیا کہ یہ گھوڑا ہے، آپ کو روزانہ یہاں دربار سے کھانا بھی گھوڑے کا ملے گا، آپ کا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، آپ اس کو تیار کرو، برابر تازہ کرو۔ تو وہ آدمی صبح شام اس کو کھلاتا رہا، گھوڑے کو برابر تیار کیا، تازہ کیا۔ چند دن ہو گئے کہ لڑائی کا مسئلہ آیا تو وہ گھوڑا لے کر کے بادشاہ کے خلاف لڑنے کے لیے گیا۔ کیا خیال ہے؟ گھوڑا بھی واپس جائے گا، نہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ویسی حالت ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، اسی کو اللہ رب العالمین کے دشمن کے خلاف استعمال کیا جائے۔ وہی ہے، کوئی کہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، جس طریقے سے ایک گھوڑے والے کو ہم غلطی والا کہہ سکتے ہیں، قصوروار شمار کر سکتے ہیں، ویسی حالت ہماری بھی۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ اصل میں غیرت آ جاوے تو آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ اسی پر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے عرض کیا، حضرت مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی بہت ہو گئی ہے، لیکن گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، کوئی رستہ ایسا بتلاؤ کہ گناہ بھی کروں نہ اللہ جنت بھی دے دے، گناہ بھی کرتا رہوں نہ اللہ جنت بھی دے دے، ایسا کوئی راستہ ہے؟ تو کہا ہے میرے پاس راستہ، 5 طریقے اختیار کر لے، تو گناہ بھی کرتا جان، تجھے جنت بھی ملے گی۔ تو کہا وہ تو بہت اچھا، چلو شروع کرو۔ تو کہا 1، اللہ کے رزق کو کھانا بند کر دے، رزق ساری دنیا میں اللہ کا ہے، اس کو کھا مت، جب اس کو کھائے گا نہیں تو اللہ پکڑے گا بھی نہیں، بس ایسے ہی چلتا رہے۔ کہا کہ یہ تو کیسے پاسبل ہے، نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ دوسرا طریقہ بتلاؤ، چلو وہ ہوتا۔ تو کہ ایک بات کر، یہ آسمان زمین سب کچھ اللہ کا ہے، اس کو چھوڑ دینے دوسری جگہ جا کر کے گناہ کر۔ تو کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا ایک اور تیسرا راستہ بتلاتا ہوں، چل تجھے ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھے، اللہ نہ دیکھے، ایسا کام کر۔ تو کہا اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو کہا کہ کوئی چوتھا راستہ؟ تو کہا ایک راستہ اور بھی ہے۔ کہا فرشتہ جب تیرے پاس آئے روح کھینچنے کے لیے تو اس کو کہہ کہ رک جا، مجھے توبہ کر لینے دے، جب تو توبہ کر لے تو جائے گا تو زندگی بھر کے گناہ معاف۔ تو کہا یہ تو کوئی مہلت تھوڑی دیتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو کہا 5واں راستہ؟ کہ جب تجھے کھینچ کر کے جہنم کی طرف فرشتے لے جاویں تو کہنا مجھے نہیں آنا ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ تو کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں گناہ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ 5 صورتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں گناہ کی گنجائش نکل سکے۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ آدمی جو نعمتیں رب العالمین نے دی ہے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے۔ قسم کھا کر کے رب العالمین، علامہ راضی رحمت اللہ علیہ اس آیت پر پہنچ کر کے لکھتے ہیں کہ دنیا کی ساری مخلوق جھک کر کے کھاتی ہے سوائے انسان کے، وہ لقمہ اٹھا کے کھاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گھوڑوں کو، گدھوں کو، جانوروں کو، سب کو دیکھتے ہو کہ وہ جھک جھک کر کے کھاتے ہیں، ٹوکروں میں منہ ڈال کر کے کھاتے ہیں، زمین پر گھاس چرتے ہیں تو وہ منہ ڈال کر کے چرتے ہیں۔ انسان ایک ایسا ہے کہ وہ ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر کے کھاتا ہے۔ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان ساری کائنات تیری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، وہ تو کھائیں گے جھک کر کے، لیکن تیرا سر میں نے محترم رکھا ہے، پاکیزہ رکھا ہے، تیرا سر کھانے کے لیے بھی نہیں جھکے گا۔ دوسرے لوگ اگرچہ کھانے کے لیے جھکیں گے، تیرا سر کھانے کے لیے نہیں جھکے گا، وہ تو صرف میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو کسی میرا ناشکرا مت بن، ان الانسان لربہ لکنود، تو نہیں جھک سکتا میرے علاوہ کسی کے سامنے، اپنی ضرورت میرے علاوہ کسی کے سامنے تو مت رکھ۔ اصل میں
نعمتوں کی غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت بندے کے پاس ہو تو وہ بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، معلوم ہے نیک بندہ گزرا ہے۔ جب وہ روانہ ہو رہے تھے تو بیچ میں لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، بہلول راستے میں ملے، پوچھا ہارون رشید نے بہلول سے کوئی نصیحت کر دیں، تو کہا کہ آپ کے باپ دادا کدھر ہیں؟ تو کہ باپ دادا تو قبروں میں چلے گئے۔ تو کہ ان کے محلات، تو کہ ان کے محلات یہ ہیں وہ ہیں الگ الگ جگہوں پر ہے۔ تو کہا کہ ایسا؟ تو کہا کہ وہ لے کر کے گئے محلات؟ تو کہ نہیں، یہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو نے بہلول سچ کہا ہے، کوئی آدمی کچھ لے کر کے جاتا نہیں ہے، کوئی اور نصیحت تو مجھے کر دے۔ کہا کہ جس طرح اللہ تم نے یہ محلات بڑے چوڑے بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبروں کو بھی چوڑی کر دے۔ ہارون رشید رونے لگا۔ پھر کہا اور کوئی نصیحت کر دے۔ کہا کہ تیری عمر کی آخری زندگی ہے، بہت سال تو نے گزار دیے، کسریٰ کے خزانے کا تو مالک ہے، اب تو ایک بات کر، اپنے پیسوں کو صدقہ کیا کر اور اپنے رب سے توبہ کیا کر۔ یہ روتا ہوا ہارون رشید وہاں سے نکلا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اس کی سکرات کا عالم شروع ہوا۔ سکرات کا عالم شروع ہوا تو اس نے سب کو بلایا، سارے فوجیوں کو، لشکر کو، سب کو حاضر کیا اور حاضر کر کے کہا، اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تیری ایک حکومت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حکومت جس پہ اوپر میں فخر کیا کرتا تھا، اب اسی کو چھوڑ کر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ اللہ تو میری لاج رکھ لینا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا کفن لاؤ، کفن لایا گیا۔ اس کے بعد کہا میری قبر کھودو، اس کی قبر کھودی گئی۔ قبر کو اس نے دیکھا اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، میری بادشاہت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تو مال کا صحیح استعمال آدمی کرے اس طور پر کہ رب نے دیا ہے اسی جگہ پر استعمال کریں، ایسا نہیں کہ یہ مال تو میرا ہے، میں چاہے جہاں چاہے اس کو استعمال کروں۔ ایک ایک روپے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھو گی کہ روپیہ کہاں کمایا نے، کہاں خرچ کیا۔ آدمی ایک روپیہ بھی غلط جگہ پر استعمال نہیں کر سکتا، یہ رب کی ناشکری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو بھیجا کہ جاؤ میرا نام لے کے کچھ لے لینا، وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان پہ ایک چراغ میں تیل زیادہ جل رہا ہے تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے۔ واپس آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول کیسے بخیل کے پاس بھیجتے ہو، تو اپنی بیوی کو اس معاملے میں لڑتا ہے۔ کہا کہ جاؤ میرا نام لے لینا۔ جب وہ دوسری مرتبہ گئے تو دیکھا ان کو اتنا دیا کہ ان سے اٹھا نہیں پائے۔ تو پھر آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھے تھے اور وہ سوال کر رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آخر یہ کیا وجہ تھی؟ کہا کہ وہ اس لیے تھا کہ وہ جو روپیہ خرچ کرنا تھا وہ میری اپنی ذات پر تھا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال، اور آپ کو میں نے جو دیا وہ میرے رب کے راستے میں دیا، اور رب کے راستے میں دینے میں کوئی حساب نہیں ہوتا، وہ میرے بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، تو 5 قسمیں کھا کر کے رب العالمین کہتے ہیں کہ بلا شبہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ آگے قرآن بھی کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ ناشکری کو دیکھتا بھی ہے۔ اس کی مثال کیسے بیان کی کہ ایک آدمی کو میں نے 500 روپے دیے کہ یہ تو استعمال کر، اب وہ آدمی کو 500 روپے دینے کے بعد اگر آپ کا شکریہ ادا نہ کرے یا آپ کے خلاف کوئی بات بولے تو ہم زبان سے کیا بول رہے ہیں؟ اس کو نہیں دینا چاہے، بہت ناشکرا ہے، سالا کچھ کہتا ہے بولتا بھی ہے، آپ نے شکریہ نہ جوئیں پر کم ٹھیک کم آپ ویروڈ تو نہ بولے۔ یہ تو خود بھی بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود دیکھتا بھی بولتا بھی ہے نا، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ، وہ اپنی زندگی میں اس مرحلے کو دیکھتا بھی ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں تو وہ پیسے تجھے کیوں دیے؟ تو اللہ بھی کہیں گے کہ تو بھی بڑا ناشکرا ہے، تیری نعمت چھین لینی چاہیے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، زندگی میں اس مسئلے کو دیکھتا بھی ہے پھر بھی ناشکری کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اپنے مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آدمی اپنی ضرورتوں میں بھی خرچ کرنے سے اکتا رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا ہے 2 بخیلوں کے واقعات میں
کہ ایک آدمی اتنا زیادہ بخیل تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی اتنی مال کی محبت کہ اپنی ذات پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا تھا. تو ایک جگہ دو بخیل جمع ہو گئے. ایک بخیل دوسرے سے پوچھتا ہے کتنا خرچہ ہے مہینے کا؟ کہا کہ میرا مہینے کا خرچہ ہے کہ 30 روٹی بنا لینے کی، روز ایک روٹی کھانے کی. تو پھر 30ویں دن میں سالن بنانے کا، تو پھر کیا کرنے کا؟ 30ویں دن سالن کھا لیتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ پورا مہینہ روٹی سالن کے ساتھ کھایا. دوسرے نے کہا خرچہ زیادہ ہے، میرا خرچہ تجھے معلوم ہے؟ تو کہا کہیں؟ تو کہ میں تو خالی 30 روٹی بناتا ہوں. تو کہ سالن؟ تو کہ نہیں. تو کہ کیا کرتا ہے؟ تو کہ روز ایک روٹی لے کر کے گھر سے باہر نکل جاتا ہوں. پھر کیا کرتا ہوں؟ جس محلے میں جس گھر میں بہترین کھانے کی خوشبو آتی ہے باہر بیٹھ جاتا ہوں. پھر کیا کرتا ہے؟ وہ خوشبو لیتا ہوں، انہیں روٹی توڑ کر کے کھاتا ہوں، انہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کھانا چل رہا ہے. تو کہ اتنی زیادہ محبت کہ آدمی اپنی ذات کے لیے بھی خرچ نہ کرے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. آدمی اپنی آخرت میں بھی اپنے بھلے کے لیے خرچ نہ کرے، چند روپے بھی صدقہ نہ دے، زکوٰۃ بھی نہ دے اور اپنی آخرت کو بگاڑے. وَإِنَّهُ تو وہ کیا صدقہ دیتا ہوگا؟ 1 روپیہ بھی کیسے صدقہ دیتا ہوگا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کہ وہ ایک چور نے ایک آدمی کو پکڑ لیا. چوروں کے پاس ایک آدمی شاعری بول کر کے بھیک مانگنے کے لیے گیا. وہاں جا کر کے اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھیک دے دو. تو چور تھا تو اس نے کہا میرے پاس سے بھیک لینے آتے. تو اس نے اس کے کپڑے جٹاڑ لیے. کپڑے اتارے تو ٹھنڈی بہت زیادہ تھی تو وہ کانپتا ہوا جا رہا تھا. تو اس نے چور نے دیکھا کھڑکی سے کہ بیچارہ کانپ رہا ہے تو اس کو بولا ادھر آ. کہا کہ تو مانگ لے، تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ تو خالی میرے کپڑے دے دے، دوسرا کچھ نہیں چاہیے ورنہ میں چلا جاتا ہوں. تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کہ آدمی اپنی محبت میں اتنا بڑا سخت ہے، مال کی محبت میں. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. اس کو معلوم نہیں ہے کہ قبروں میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. افلا، وہ جانتا نہیں ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ قبروں میں ظاہر ہو جائے گا. وحصل ما فی الصدور. اور جو سینوں میں بخل اور چاجیں نکال کر کے رکھی ہے اس کو ظاہر کرنا ہے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. بے شک ان کا رب اس دن ان سے باخبر ہے. تو یہ سورت پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو نماز میں پڑھ رہے ہیں. نماز میں پڑھنے کے بعد قسمیں کھا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تو میرا ناشکرانہ مت بن، تو میری فرما برداری کر، میری اطاعت کر، اور میری اطاعت میں تیرا مال غلط جگہ استعمال نہ کر، صحیح جگہ پر تیرا مال استعمال ہونا چاہیے. ناشکری میں صرف مال نہیں ہے، اپنی صحت بھی ہے کہ صحت کو غلط جگہ آدمی استعمال نہ کریں، اور تمام چیزیں جو بھی نعمت ہے اس کو غلط جگہوں پر استعمال نہ کریں. باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یہ سب تیرے بندے ہیں مولا کریم، ہم سب تیرے بندے ہیں مولا کریم. تو ہم سب کو ایسے گھر میں لے آیا جہاں کے مسلمان لوگ تھے، اسلام والے گھر میں ہمارا جنم ہوا. مولا کریم تیری اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اسی کے بل بوتے پر آج مسجدوں میں آ کر کے تجھے یاد کرتے ہیں. کریم آقا، تیری ناشکری جو ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما. تیری اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ناراضگی والی زندگی سے مکمل طور پر حفاظت فرما دے. مولا کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جہنم سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. مولا کریم جو نوجوانان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کریم ان کا اعتکاف ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور دونوں جہاں کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے. ان کی نسلوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. مولا کریم تمام معتکفین کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما لے. مولا کریم حرمین شریفین کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مولا کریم تیرے نیک بندے جو بیچارے بے قصور ہیں، قیدوں میں بند ہے،
مولا کریم تو ان کے لیے آسان شکلیں صورتیں پیدا فرما دے، رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ مولا کریم وہ خالص اس لیے کہ وہ تیرا نام لینے والے، دنیا والوں نے وہ قصور کیا کہ وہ تیرا نام پکارنے والے ہیں، تیرے نام کی بلندی چاہتے ہیں، تیرے نام کی اشاعت چاہتے ہیں، اور یہ معاملہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا اور تیرے نیک بندوں کے ساتھ بھی ہوا اور ہو رہا ہے۔ مولا کریم تو اس بہانے ان کے ذریعے ہدایت پھیلا دے، ہدایت کو عام و تام کر دے، جہاں کہیں وہ جاوے وہاں پر مولا ہدایت کے راستے کھول دے، لوگوں کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ مولا اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ جو بھی دلی تمنائیں ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ مولا کریم جہاں تک یہ زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا ہم سب گنہگاروں کو شب قدر نصیب فرما، مولا شب قدر نصیب فرما۔ مولا اگر وہ رات مل گئی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، ہماری تو مغفرت کا سامان بن جائے گا۔ مولا کریم تو ہمیں معاف کر دے گا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مولا کریم اگر ہماری پکڑ ہو گئی تو مولا کوئی چھڑا نہیں سکتا، ہم تو نقصان میں آ جائیں گے، تو ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جو بھی نیک ہو اس کی آمین پر یہ دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔